الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وقال تعالى في مقام آخر ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد صدق الله العظيم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ جل شانہ کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ بخیر و عافیت عطا فرمایا اور صحت اور قوت عطا فرمائی کہ ہم روزوں کو رکھ سکتے ہیں، اور رمضان المبارک کے مہینے میں عبادتوں کے کرنے کی اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ مزید کرم اور احسان اللہ نے یہ فرمایا کہ 2 عشرے تقریباً ختم ہونے آئے ہیں، اور آخری عشرہ جو بہت زیادہ قیمتی عشرہ ہے، ویسے تو رمضان المبارک کی ہر گھڑی بہت قیمتی ہے، لیکن آخری عشرہ اس اعتبار سے بڑا قیمتی اور بڑا قابل قدر ہے کہ اس میں ایک رات، ایسی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے کہ 1000 مہینے بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ فضیلت والی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عشرے کے اندر رکھی ہے۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر۔ کتنی بہتر اللہ جانے۔ تو ایسی قیمتی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس عشرے کے اندر رکھی ہے، وہاں تک بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پہنچا دے، اور ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کی عبادت اور رمضان المبارک کی ہر ایک گھڑی کی کما حق و قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کا ہمارا جمع ہونا، یہ اعتکاف کی عبادت کو صحیح طور پہ ہم انجام کیسے دیں، اس کی فکر کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں۔ الحمدللہ رمضان مبارک سے پہلے روزوں اور تراویح کے مسائل کی مجلس منعقد ہوئی تھی، اور گزشتہ جمعہ جو ہے وہ زکوٰۃ کے مسائل پر بھی کچھ گفتگو ہوئی تھی۔ مقصد یہ ہے کہ ہم جو بھی عبادت کریں تو ہم اس عبادت میں جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں، جس طریقے سے شریعت کی رہنمائی ہے، اس کے مطابق ہم عبادت کریں، تاکہ جو ہے ہماری عبادت اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہو، اور ہمیں اس کے جو ہے کما حقہ فوائد، برکات اور ثواب سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مالا مال فرمائے۔ تو یہ مقصد ہے۔ تو اعتکاف کے بارے میں چند اہم جو ہے باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مقبول اعتکاف اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ دیکھیے، اعتکاف کے لغوی معنی تو جو ہے آتے ہیں ٹھہرنے کے، اور شریعت میں اعتکاف کہتے ہیں ثواب کی نیت سے مسجد میں ٹھہرنا۔ شریعت میں اعتکاف کہتے ہیں ثواب کی نیت سے مسجد میں ٹھہرنا۔ اب یہ اعتکاف کبھی واجب ہوتا ہے، کبھی نفل ہوتا ہے، اور کبھی سنت ہوتا ہے۔ واجب کب ہوتا ہے؟ جب کوئی یہ نظر مان لے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اعتکاف کروں گا، تو پھر یہ اعتکاف کرنا واجب ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے۔ اور یہ واجب اعتکاف جو ہے 1 دن سے کم نہیں ہو سکتا، 1 دن اور رات، پورا 1 دن اور رات ملا کر اس سے کم نہیں ہو سکتا۔ اور اس واجب اعتکاف کے اندر روزہ بھی شرط ہوگا۔ تو کبھی واجب ہوتا ہے اور کبھی نفل اعتکاف ہوتا ہے، جیسے مسجد میں آئے اور اعتکاف کی نیت کر لی تو اعتکاف۔ اب نفل اعتکاف تو کتنی بھی دیر ہو سکتا ہے، گھڑی بھر کے لیے بھی مسجد میں کوئی آیا تو اعتکاف کی نیت کر لے تو نفلی اعتکاف ہے۔ لیکن آج ہماری اس میں بہت کوتاہی پائی جاتی ہے۔ ہم اگر مسجد میں آتے ہیں، کبھی کوئی قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن کوئی اعتکاف کی نیت نہیں کرتے۔ حالانکہ اگر اعتکاف کی نیت کر لیں تو اس کا ثواب ہمیں اعتکاف کا، اتنی گھڑی اللہ کے گھر میں ٹھہرنے کا اعتکاف کا ثواب ہمیں حاصل ہو جائے گا، لیکن ہم اس سلسلے میں بہت غفلت کرتے ہیں۔ تو اعتکاف کے لیے جب بھی ہم مسجد میں آئے تو اعتکاف کی نیت کر لیں، اور بولنا بھی ضروری نہیں، دل سے اعتکاف کی نیت کر لیں۔ بہرحال تو کبھی نفلی اعتکاف ہوتا ہے جس میں کوئی وقت کی، کوئی ٹائم کی قید نہیں ہوتی، اور کبھی ہوتا ہے سنت، جیسے رمضان مبارک کے آخری عشرہ کا اعتکاف، یہ سنت ہے۔
اور اس کی بڑی تاکید ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں تشریف لانے کے بعد آپ نے جو ہے وہ اعتکاف کا اہتمام فرمایا۔ روایت کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ اور جس سال اعتکاف نہیں فرمایا تو اگلے سال جو ہے وہ 20 دنوں کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا، 2 عشرے کا اعتکاف فرمایا، اور آپ نے اس کا بڑا اہتمام فرمایا ہے رمضان مبارک کے آخری عشرے کے اعتکاف کا۔ بیہقی کی ایک روایت ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر اعتکاف کی یہ فضیلت بیان فرمائی کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر اعتکاف کرنے والے کو 2 حج اور 2 عمروں کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے۔ اور اعتکاف کی فضیلت میں ابن ماجہ شریف کی روایت کے اندر فرمایا کہ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بچا رہتا ہے، اور جو اعمال وہ نہیں کرتا، یعنی مثال کے طور پر اگر کوئی باہر ہے، اگر اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ باہر مریض کی عیادت کرنے نہیں جا سکتا ہے، طبیعت بیمار پرسی کے لیے نہیں جا سکتا ہے، کوئی جنازہ آ گیا تو جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا سکتا ہے، تو یہ سب ثواب کے اور نیکی کے کام ہیں۔ لیکن معتکف اعتکاف میں تو کر نہیں سکتا، باہر نہیں جا سکتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان نیک اعمال کے بھی اللہ اس کو ثواب، مسجد میں بیٹھا ہے اللہ اس کو ثواب عطا فرمائے۔ تو کتنا بڑی فضیلت کی چیز ہے، 2 حج اور 2 عمرہ، چند دنوں کی محنت اور اتنی بڑی فضیلت اور اتنا بڑا ثواب، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کا یقین عطا فرمائے۔ تو دیکھیے، تو اعتکاف کی کچھ حقیقت بیان کی، گویا کہ اعتکاف کرنے والا اللہ کے در پر پڑ گیا ہے کہ یا اللہ اب تجھے منانا ہے، میں نہیں جاؤں گا اور تجھے منا کر ہی رہوں گا اور تجھے راضی ہی کر کے رہوں گا، اور جو ہے لیلۃ القدر کو تلاش کر کے اس میں عبادت کا ثواب حاصل کر کے رہوں گا۔ تو آدمی اعتکاف کے لیے یہ نیت کرے۔ اعتکاف کی نیت کیا ہے؟ اعتکاف کی نیت یہ کرے کہ اللہ کی رضا کے لیے مسنون اعتکاف کرتا ہوں، بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، دل میں نیت کر لی کافی ہے، اللہ کی رضا کے لیے مسنون اعتکاف کرتا ہوں۔ اب یہ مسنون اعتکاف جو ہے، ذرا غور و دھیان توجہ سے سننا، اللہ کی رضا کے لیے مسنون اعتکاف کرتا ہوں، یہ نیت تو ہو گئی۔ اب اس کے لیے اس کا وقت کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھیے، اس کا وقت ہے 20واں روزہ جب ختم ہو تو غروب سے پہلے، یعنی ابھی 21ویں رات آنے والی ہے، تو غروب سے پہلے جو ہے مسجد میں آ جائے اور جو ہے اس سے پہلے نیت کر لے۔ اگر آدمی مغرب کے بعد آیا مسجد کے اندر، مغرب کے اور اعتکاف کی نیت نہیں کی تو پھر وہ مسنون اعتکاف نہیں رہے گا۔ اس لیے بھائی غروب سے پہلے ہی آ جائے، مسجد کے اندر آ جائے اور اعتکاف کی نیت کر لے۔ وقت سمجھ میں آ گیا؟ اور ختم کب ہوگا اعتکاف؟ چاہے چاند 29 کا ہو یا 30 کا ہو، جب بھی چاند ہو جائے اور پتہ چل جائے کہ چاند دکھ گیا ہے اور پورا اطمینان ہو جائے کہ چاند دکھ گیا، بعد میں تو ابھی چاند ہوا نہیں ہوتا اور آدمی جلدی باہر نکل جاتا ہے، پتہ چلا کہ ابھی تو چاند دکھا ہی نہیں، ایسے ہی بات اڑا دی تھی، پرانا کسی نے اسٹیٹس ڈال دیا تھا۔ تو ایسا نہیں، پتہ چل جائے کہ بھئی چاند ہو گیا ہے تو پھر اس کا اعتکاف کا وقت ختم ہو جائے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ اعتکاف ختم ہو تو ایسے نہ بھاگیں جیسے کہ کئی جیل میں تھے، نہیں، اعتکاف ختم ہو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تو نے توفیق عطا فرمائی۔ اور جو ایک غفلت یہ ہوتی ہے کہ اعتکاف کرنے والا اتنے دنوں کے اندر تو محنت کرتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے، لیکن جب اعتکاف ختم ہوتا ہے، چاند نظر آتا ہے تو سمجھتا ہے کہ چھٹی، اور جو ایسی غفلت کی نیند جا کر سو جاتا ہے۔ نہیں، عید کی رات کو جاگنا، اس کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے۔ عید کی راتوں کے اندر جو جاگے گا اس دن اس کا دل مردہ نہیں ہوگا جب لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ تو ایسا نہ کرے کہ بھئی جو یہ تو بے رغبتی کی بات ہوئی، اتنے دنوں جاگا اور پھر عید کے دن جا کر ایسا سویا کہ فجر بھی قضا کر دی، ایسا نہ کرے۔ تو اعتکاف کا شروع کب ہوتا ہے اور ختم کب ہوتا ہے، یہ وقت اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا، اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی بات۔ اب دیکھیے، مسنون اعتکاف جو ہے وہ اس کے لیے روزہ شرط ہے، اس میں روزہ ضروری ہے، لہذا اگر کوئی روزہ نہ رکھے اور مسنون اعتکاف کرنا چاہے تو یہ نہیں ہو سکتا، روزہ اس کے لیے شرط ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے ایک اہم اور ضروری بات یہ سمجھ لیجئے کہ ہم لوگ اس میں بہت غفلت ہوتی ہے، اور عام لوگوں کے اندر بھی، اعتکاف نہیں، عام مسلمانوں کے اندر اس میں غفلت ہوتی ہے۔ ہم مسجد کس کو کہتے ہیں اور احاطہ مسجد کس کو کہتے ہیں، اس کا ڈیفرنٹ اور اس کا فرق جو ہے وہ نہیں سمجھتے، اس کا ڈیفرنس ہم نہیں سمجھتے۔ ایک ہوتی ہے مسجد اور ایک ہوتی ہے احاطہ مسجد۔ جیسے مثال کے طور پر ابھی یہ سلیمانی مسجد کا جو گیٹ ہے، اگر اس میں اندر کوئی جائے گا تو میں مسجد میں آ گیا ہوں، کہے گا نا،
تو وہ مسجد نہیں ہے، وہ چپل اتارنے کی جو جگہ ہے اگرچہ مسجد کا احاطہ ہے لیکن مسجد نہیں ہے. مسجد تو یہ شرعی یہیں سے شرعی، تو یہ جو ہے یہ مسجد ہے. مسجد کے جو احکام ہیں یہ اس کے اندر مسجد کے احکام ہے. یہ باہر کا حصہ جو صحن ہے، وہ چپل اتارنے کی جو جگہ ہے، وہ مسجد نہیں ہے. تو ایک ڈیفرنس جو ہے وہی سمجھیے. جو اعتکاف کرنے والے ہیں وہ خاص طور سے اعتکاف کرنے سے پہلے مسجد کے امام صاحب سے، عالم صاحب سے پوچھ لیجئے کہ بھئی شرعی مسجد کیا ہے، کہاں سے ہے، تو ہمیں پتہ چلے کہ بھئی یہاں یہ جو باؤنڈری ہے ہماری، یہاں جو ہے وہ پابندیاں ہیں، تو یہ پہلے معلوم کر لے. آج ہوتا ہی یہ ہے، دیکھیے غفلت کتنی بڑی ہے. یہ آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات بتا رہا ہوں کہ جو شرعی مسجد ہے نا، شرعی مسجد، وہاں لوگ نہ دعا پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، نہ داہنے پیر سے جانے کا اہتمام کرتے ہیں. اور مسجد میں بیچارے جو معلوم نہیں ہوتا تو وہ دعا کا بورڈ تو لگا دیتے ہیں، لیکن کہاں لگاتے ہیں؟ مسجد کے بالکل باہر لگاتے ہیں. تو وہاں اولن تو کوئی دعا پڑھتا نہیں ہے، بہت کم لوگ دعا پڑھتے ہیں، اور جو دعا پڑھتے ہیں وہ وہاں دعا پڑھتے ہیں اور یہاں بائیں پیر سے پھر اندر آتے ہیں. کیسے؟ بالکل سنت کے خلاف، الٹا. نہ دعا پڑھتے ہیں جہاں دعا پڑھنی ہے وہاں دعا نہیں پڑھتے. کیوں یہ پریشانی کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ ہم پتہ ہی نہیں کرتے کہ مسجد کہاں سے شروع ہوتی ہے، مسجد کہاں سے شروع ہوتی ہے. بہرحال تو اس کو جو اعتکاف میں بیٹھنے والے ہیں اس کو پہلے معلوم کر لیں کہ وہ مسجد کی شرعی حد کیا ہے. تو وہاں سے جو ہے دعا پڑھ کر اندر جو ہے گروپ سے پہلے آ کر اعتکاف کی نیت کر لے. اب آپ کا سنت اعتکاف شروع ہو گیا. ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں یہاں پر، اگرچہ یہاں پر، لیکن یہ بھی بات ضرور سمجھیے کہ جس طریقے سے اس میں بہت کوتاہی ہے ہماری، جس طریقے سے اعتکاف مردوں کے لیے ہے، اعتکاف عورتوں کے لیے بھی ہے. فقہی عبارتیں ہیں والمرأة تعتکف فی مسجد بیتہا. عورت جو ہے جو گھر کی مسجد یعنی وہ جگہ جہاں پر نماز پڑھنے کے لیے خاص جگہ کر رکھی اس میں اعتکاف کرے. 10 سال ہو گئے، نیا گھر بنایا لاکھوں روپے کا، لیکن کبھی جو ہے زندگی کے اندر یہ نیکی ہمارے گھر میں نہیں. زندگی کے اندر 20 50 سال ہو گئے اور کروڑوں روپے کا گھر بنایا، ساری فیسلٹی ہے، سب کچھ ہے، لیکن کبھی بھی اعتکاف والی عبادت ہمارے گھروں سے ایسا سمجھیے کہ نکل ہی گئی. اگر کسی کو کہا جائے گھر کے اندر مستورات کو کہ تمہارے لیے بھی اعتکاف ہے، ہمارے لیے اعتکاف ہے، ہم نے کبھی زندگی میں کان میں بات تو پہنچائی بھی نہیں ہے. حالانکہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن، آپ صلی اللہ، بخاری شریف کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد آپ جو ہے وہ اعتکاف فرمایا کرتی تھی اپنے حجروں کے. لیکن آج ہے کوئی؟ اور بہت آسان ہے. یہاں مردوں کے اعتکاف کے مقابلے میں تو بہت آسان ہے. مجھے اس کی تفصیل عرض نہیں کرنی، لیکن بہت آسان ہے. جس جگہ پر مسجد بیت ہے جو خاص کر رکھی ہے جگہ، وہاں پر جو ہے وہ بیٹھ جائے اور وہاں پر بیٹھ کر صرف اپنی جو ہے بشری تقاضے کے لیے، پیشاب پاخانہ کے لیے جائے، پھر وہاں آ کر بیٹھ جائے. اتنی جگہ کا تو کام بھی کر سکتی ہے. وہاں جو ہے اپنی بچی ہے تو اس کو رہنمائی کر سکتی ہے، وہاں بیٹھے بیٹھے یہ کام کر لے وہ کام کر لے، اور دو کام، گھر کا کام بھی ہو رہا ہے، اعتکاف کی عبادت بھی ہو رہی. تو ہمارا گھر جو ہے وہ 10 کمروں کا گھر ہے، لیکن اعتکاف والی جو ہماری عبادت گھروں سے بالکل ختم ہی ہو گئی. تو یہ بھی ہونا چاہیے. بہرحال کم سے کم کان میں بات تو ڈال دیں کہ تم لوگوں کے لیے بھی اعتکاف ہوتا ہے، تو کبھی نہ کبھی اسی اللہ کی بندی کو تو ہوگا کہ اپنے بھی اعتکاف کریں، پوچھیں کہ کس طریقے سے اعتکاف کیا جاتا ہے. اب مسنون اعتکاف کے اندر جو ہے اس کے فضائل عرض کر دی، کب سے شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے یہ بات عرض کر دی. اب اس کا مقصد کیا ہے؟ مسنون اعتکاف کا مقصد یہ ہے، ہمارے سامنے مقصد بھی تو ہونا چاہیے. تو ہمارا مقصد یہ ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے وہ آخری عاشرے کے اندر اعتکاف کیا کرتے تھے، تو اتباع سنت. اور آپ لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے اعتکاف کیا کرتے تھے، تو لیلۃ القدر کی تلاش. اور سب سے آسان اگر کوئی طریقہ ہے لیلۃ القدر، جس کا مقابلہ 1000 مہینے نہیں کر سکتے، ایسی قیمتی رات اگر زندگی میں کسی کو چند راتیں میسر آ گئی تو کیا ثواب ہو کل قیامت میں. وہ تو کل قیامت میں پتہ چلے گا کہ صرف ایسا نہیں تھا، کتنا ثواب لے کر یہ آیا قیامت میں، کیا ہوا؟ چند دنوں کی محنت. تو اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے لیلۃ القدر کو حاصل کرنے کا کہ آدمی سنت اعتکاف کر لے. سنت اعتکاف کر، ارے بھائی عشاء کی نماز تو پڑھے گا، تراویح تو پڑھے گا، پھر اگر سو بھی گیا اور صرف سحری کے اندر اٹھا چند رکعتیں پڑھ لی اور سحری کر لی، تو معتکف چونکہ انتظار صلاۃ میں ہوتا ہے، بھائی فجر پڑھنی ہے، تو جو ہے اس کا سونا بھی عبادت میں لکھا جاتا ہے. تو اس کو کتنی آسانی سے وہ لیلۃ القدر حاصل کر لے گا.
تو بہت آسان طریقہ ہے لیلۃ القدر حاصل کرنے کا کہ آدمی اس مسنون اعتکاف کا اہتمام کرے. تو یہ مقصد ہونا چاہیے کہ لیلۃ القدر کی تلاش اور اتباع سنت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواظبت فرمائی ہے مدینہ المنورہ تشریف لانے کے بعد اس اعتکاف کی, اور ہمارے بزرگان دین اور اللہ والے کتنی اس کا اہتمام کرتے ہیں. یہ تو ہمارے جو ہے ہمارے معاشرے سے اور ہمارے بستیوں سے ایسی اعتکاف کی سنت چھوٹی ہے کہ لوگوں کو تیار کرنا پڑتا ہے. بھائی اعتکاف کرنے کے لیے بیٹھو, اور مسجد ایسی ہوتی ہے کہ کوئی اعتکاف کرنے کے لیے تیار نہیں. حالانکہ ہمارے ہر جگہ ہر ملک کے ہمارے بزرگان دین دیکھیے کیسے اور کتنے لوگ اعتکاف کرتے ہیں, لیکن ہم اس عبادت سے جو ہے وہ بہت دور ہیں, ناواقف ہیں, ناآشنا ہیں, محروم ہیں. لہذا اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اب اعتکاف کے اندر دیکھیے چند جو موٹے جو مسائل ہیں, یہ تمہید اور کچھ اہم ضروری باتیں عرض کر دی. اب دیکھیے اعتکاف معتکف جو ہے وہ طبعی حاجت یعنی پیشاب پاخانہ اس کے لیے تو باہر جا سکتا ہے, لیکن ایک تو یہ ہے کہ آج ہم نے اعتکاف کو سمجھا نہیں, اس لیے بھی ڈرا رہتا ہے کہ اعتکاف میں بہت پابندیاں ہیں, بھائی اپنے تو نہیں کر سکتے. ارے بھائی اگر آپ پیشاب پاخانے کے لیے اسے بات بھی نہیں کریں گے اور چپ رہیں گے, بھائی کیا ہے اعتکاف میں بیٹھا ہوں, ارے بھائی اعتکاف بہت آسان ہے, دین آسان ہے تو دین کے عمل بھی آسان ہے. بس تھوڑی یہ پابندی لگائی وہ اس وجہ سے لگائی ہے کہ وہ مقصد جو ہے اللہ کی طرف متوجہ ہونا وہ تو حاصل ہو. اس لیے جو ایک مسئلہ یہ بھی عرض کر دوں کہ اعتکاف کے اندر معتکف اگر بالکل خاموش رہے, کچھ نہ بولے, فقہا فرماتے ہیں مکروہ تحریمی. کیوں؟ اس لیے کہ بھائی خاموش رہنے کے لیے بیٹھے ہو, بالکل خاموش رہنا مکروہ تحریمی ہے کہ بالکل خاموش رہا نہیں, تلاوت کرو, ذکر کرو, تسبیح پڑھو, بالکل خاموش رہنا مکروہ ہے. جس طرح دنیاوی بات کرنا اور لغویات میں مشغول ہونا اور جو ہے بیہودہ بات زبان سے نکالنا تو گناہ ہے ہی ہے. اعتکاف کے اندر اگر خاموش رہا, بالکل کچھ نہیں, بس خاموش ہے, تو یہ بھی مکروہ ہے. اب اعتکاف میں ہو تو تلاوت کرو, تسبیح پڑھو. اس بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اعتکاف معتکف جو ہے جو مسجد کی شرعی حد ہے اس میں رہے گا, اس سے باہر کب جانا ہے کب نہیں جانا ہے یہ اہم مسئلہ ہے. اس لیے اس کو دھیان توجہ سے سنیے. دیکھیے جو بشری تقاضا ہے, جو پیشاب پاخانہ, اس کے لیے تو آدمی باہر جا سکتا ہے, لیکن اس میں احتیاط یہ کرے کہ ایسا نہ کرے کہ پیشاب کرنے کے لیے باہر گیا اور باہر کھڑے بات کر رہا ہے. اگر ایسا کرے گا تو اس کا اعتکاف جو ہے وہ فاسد ہو جائے گا, اس کا اعتکاف جو ہے وہ فاسد ہو جائے گا. جائے اور قریب ترین جگہ پر جو ہے وہ جو نزدیک ہو وہاں پر جو ہے اپنے استنجا وغیرہ سے فارغ ہو کر آ جائے. اب یہ بات ہے کہ بھائی اگر ہم گئے اور اگر دروازہ بند ہوا تو انتظار کرنا پڑے گا, وہی اعتکاف ٹوٹ جائے گا. شریعت ایسی نہیں ہے, اس کو سمجھی. ڈرتے کہ بھائی اعتکاف اگر دروازہ بند ہوا تو پبلک نے تب جاؤں گا, نہیں. اگر آپ گئے اور دروازہ بند ہے تو آپ کا اعتکاف ٹوٹے گا نہیں, آپ انتظار کر سکتے ہیں. اب یہ نہیں کہ بھائی قریب ترین جگہ پر جانے کا کہا ہے تو یہ قریب ترین ہے لیکن یہ بند ہے تو انتظار کرو, بازو کا تو جو ہے خالی ہے تو وہاں نہیں جا رہے, بازو میں جا کر استنجا کی ضرورت پوری کر آ جائے. یہ چھوٹی بات ہے نا, لیکن اس کو بہت الجھن والا دماغ پہ لے لیتے ہیں, اس کی وجہ سے اعتکاف ہی نہیں کرتے. اعتکاف ہی شیطان جو کتنی پابندیاں ہیں, کوئی پابندی نہیں. اگر آپ چلتے جا رہے ہیں اور بات بھی کر رہے ہیں تو اس کی گنجائش ہے. ایسا نہیں چپ چاپ جانے کا بھائی اعتکاف کرنے والے نکل رستہ چھوڑ دو, ایسا نہیں ہے. آپ جائیں تو چلتے بات بھی کر سکتے ہیں, کھڑے نہیں رہنا. آپ کھڑے رہ گئے بات کر رہے ہیں تو اعتکاف جائے گا. تو چلتے بات کر لی, گئے اور استنجا سے فارغ ہو کر آ گئے. اب یہاں استنجا خانہ کھلا ہوا ہے اور اوپر چلے جائیں تو یہ بھی صحیح نہیں. آپ وہاں قریب ترین استنجا خانے میں جا کر استنجا سے فارغ ہو کر آپ آ گئے. بات سمجھ میں آئی؟ یہ تو مسئلہ ہوا پیشاب پاخانے کا اور اس کے لیے جانے اور آنے کا. اب غسل کے بارے میں سن لیجئے, ترتیب سے لے رہا ہوں تاکہ کوئی چیز چھوٹے نہیں. اب غسل کے لیے دیکھیے ایک غسل ہوتا ہے کہ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل, اور ایک غسل ہوتا ہے بھائی فرض غسل, احتلام ہو گیا فرض غسل ہے. ایک غسل ہوتا ہے جمعہ بھی آئے گا تو جمعہ کا غسل. سب کے بارے میں بات سن لیجئے. معتکف جو ہے وہ واجب اور فرض غسل یعنی احتلام ہو گیا, اس غسل کے علاوہ باہر نہیں نکل سکتا. وہ غسل اگر جیسے کہ کسی کو نیند میں تھا اور احتلام ہو گیا تو اب ٹھہرنا نہیں. اگر اس کے ہاتھ ملوث نہیں ہوئے ہیں تو وہ فوراً جو ہے کچی اینٹ رکھے اپنے پاس تو اس سے فوراً تیمم کر لے, ایک ہاتھ چہرے پر اور ایک ہاتھ ہاتھوں پر پھیر کر اور باہر جا کر غسل کر آ جائے. یہ تو ہوا احتلام ہونے کی صورت میں کیا کرنا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ اچھی طریقے سے بات سمجھ میں آ گئی؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک ہے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرنا, تو بھائی ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرنے کی اجازت تو نہیں,
کیونکہ یہاں پر جو ہے واجب غسل کرنے کی تو اجازت ہے، اس غسل کے لیے اجازت نہیں ہے، لیکن اگر بھائی کسی کو بہت سخت گرمی ہے، ناقابل برداشت، ماشاءاللہ اے سی لگی ہوئی، ایسی گرمی کی تو نوبت نہیں آئے گی، اور خواہ غسل کرنے کے لیے تو نہیں جا سکتے، لیکن ایسی شدید گرمی ہے تو غسل کرنے کے لیے تو نہیں جا سکتے، ہاں طبعی ضرورت پیشاب پاخانہ کے لیے گئے اور واپس ہوتے ہوئے اتنی دیر میں جتنی دیر میں وضو ہوتا ہے چند لوٹے ڈال لیے تو اس کی گنجائش، اتنی دیر نہیں کہ 1 گھنٹہ ہو، صابن بھی لگا رہے ہیں اور ماشاءاللہ اعتکاف میں بیٹھے نا، اللہ سے لو لگانے کے لیے بیٹھے، اتنی دیر کے اندر جتنی دیر میں وضو کر سکتے ہیں چند لوٹے ڈال لیں، آپ گرمی دور ہو گئی، بات ختم۔ کتنی دیر لگتی ہے وضو کرنے میں؟ چند منٹ لگتی ہے، تو فوراً اس طریقے سے لوٹے ڈال کر آ جائے، اس کی گنجائش۔ سمجھ میں آ رہی بات سمجھ میں آ رہی ہے غسل کا کیا مسئلہ ہے؟ جمعہ کا غسل میں بھی اسی طریقے سے، جمعہ کا غسل کرنے کے لیے باقاعدہ بھائی غسل جمعہ سنت ہے اس کے لیے جا رہا ہو، نہیں جا سکتے، ہاں اس کے لیے اگر جمعہ کے دن طبعی ضرورت پوری کرنے کے لیے پیشاب پاخانے کے لیے جائیں تو اس میں آتے آتے اس طریقے سے، جس طریقے سے ترتیب بتلا اس طریقے سے غسل کر سکتے ہیں، زیادہ دیر نہیں لگانی۔ ہمارا غسل تو ایسا ہوتا ہے کہ بھائی اگر فرض غسل ہو نا، کسی کو فرض غسل، تو وہ بھی چند منٹوں میں کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم تو کیا سمجھتے ہیں کہ غسل کے فرائض میں سے صابن اچھی طریقے سے رگڑنا اور 5 10 15 جب تک بالٹی نہ ڈال رہے ہو دل کو سکون نہ ہو جائے کہ خوب پانی، تب تک ہم غسل سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ حالانکہ کیسا ہوتا ہے یہ بات میں تھوڑی اس سے ہٹ کر ایک بات عرض کر دوں۔ فجر کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے، اب غسل کرنا فرض ہے، اب نماز کے اندر 10 منٹ ہے، تو کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ بھائی آج میری نماز مجھے نہیں ملے گی، آج میں نماز نہیں پڑھنے جا سکوں گا، 10 منٹ باقی ہے، غسل باقی ہے۔ ارے اللہ کے بندے غسل میں دیر کتنی لگتی ہے؟ نماز چھوڑ دے گا، نماز قضا کر دے گا، جماعت بھی چھوڑ دے گا۔ ارے چند منٹ کے اندر اچھی طریقے سے غسل بھی کیا جا سکتا ہے، سنت بھی پڑھی جا سکتی ہے اور پہنچا بھی جا سکتا ہے اگر طریقہ عمل۔ لیکن ہماری عادت اتنی خراب ہے کہ ہم جو 15 20 ڈولنے بعد ہے جب تب تک ہم سمجھتے ہی نہیں ہے غسل ہوا، نماز چھوڑ دیں گے، لیکن غسل مختصر نہیں کریں گے۔ یہ بھی مشق کرنے کی چیز ہے، یہ بھی مشق کرنے کی چیز ہے، تاکہ ہماری جماعتیں جو چھوٹتی ہے فجر کی وہ نہ چھوٹے، خاص طور سے فجر کی جماعت۔ بہرحال تو اس طریقے سے غسل کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ کہ بھئی اعتکاف کے اندر لباس تبدیل کرنا، کبھی بھی تبدیل کر سکتے ہیں۔ اعتکاف کے اندر چادر لگانا، جو چادر لگانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھئی کھجور کی اس کی وہ لگائی جاتی تھی، تو یہ تو مسنون ہے، لیکن یہ تو لگا سکتے ہیں، مسنون ہے، لیکن اس کو لازم نہ سمجھے۔ اب اعتکاف میں بیٹھنے والے 15 لوگ ہیں اور 15 لوگ کہے تو کہ ہمارے لیے معتکف بناؤ، لازم نہیں، گنجائش ہے، کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا جاتا تھا کھجور کے اس کا، لیکن جو ہے وہ لازم نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ معتکف کے اندر بیٹھ کر جو معتکف اس لیے سہولت ہوتی ہے کہ کپڑے بدلنے کے اندر جو ہے وہ ستر عورت کا جو ہے خیال ہے، اور جو ہے اس طریقے سے آدمی کپڑے بدلے کہ بھئی ستر نہ کھلے، لنگی وغیرہ باندھ کر جو ہے کپڑے بدل لے۔ ستر مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، ملائکہ ہوتے ہیں، تو ایسے نہیں بے ڈھنگی طور پر جو ستر بھی کھلا ہوا ہے اور ایسے سوئے ہوئے پڑے ہوئے، نہیں، اس طریقے سے مشق کرے کہ لنگی باندھی ہوئی ہے اور نیچے سے جو ہے وہ جو پاجامہ وہ تبدیل کر لے، ہم کو مشق ہونی چاہیے اس طریقے سے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اب یہ ایسا نہیں کہ اس کو دل پر اتنا لے لیا کہ پھر اس کے لیے اعتکاف چھوڑ دیا، مشق کر لے، 2 منٹ کا کام ہے، آ سکتا ہے، کوئی بہت مشکل کام نہیں۔ بہرحال تو اس کے اندر جو ہے چادر لگانا اور خوشبو لگانا یہ سب چیزیں تو صحیح ہے۔ اب وضو کرنا، تو وضو کرنے کے بارے میں قاعدہ سمجھ لے، غسل کی بات آ گئی، پیشاب پاخانے کی بات آ گئی، اب وضو کرنا۔ جس کام کے لیے وضو ضروری ہے، نماز کے لیے وضو ضروری ہے، اب پھر چاہے وہ نماز فرض ہو، چاہے اشراق ہو، ابھی نہ کچھ بھی ہو، جس کام کے لیے وضو ضروری ہے اس کے لیے وضو کرنے کے بعد جانے کی گنجائش ہے۔ سجدہ تلاوت کر رہے ہیں، سجدہ تلاوت آ گیا، یعنی ویسے تو تلاوت جو ہے وہ اسی کے ساتھ کریں گے، وضو کے ساتھ ہی تلاوت کریں گے، لیکن کوئی جو سجدہ تلاوت کی آیت پڑھی، حفظ پڑھی، مان لو کہ سجدہ تلاوت کرنا ہے تو اس کے لیے تو وضو ضروری ہے، تو وضو کرنے کے لیے اس کے لیے باہر جا سکتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس کے لیے وضو کرنے کے لیے جس عبادت کے لیے وضو ضروری ہے اس عبادت کے لیے وضو کرنے کے لیے باہر جا سکتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، وضو علی الوضو، وضو تو کیا ہوا ہے، واپس وضو تازہ وضو کر لیے تو اس کے لیے نہیں جا سکتے، یہ مستحب ہے وضو علی الوضو، تو اس کے لیے نہیں جا سکتے۔ نماز کے لیے چاہے اشراق ہو، چاہے چاشت ہو، کچھ بھی ہو، تہجد ہو، کچھ بھی ہو، اس کے لیے وضو کرنے کے لیے، اس لیے نماز بغیر وضو کے ہوتی نہیں۔ تو یہ اور احتلام ہو جائے تو کیا کرے، یہ بھی بتلا دیا کہ کس طریقے سے کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔
اگر کسی کو جو ہے وہ تمباکو وغیرہ کھانے کی عادت ہے تو بعض لوگ اس وجہ سے بھی چھوڑ دیتے ہیں اعتکاف کہ بھائی مجھے تو عادت ہے تمباکو کھانے کی یا ہے کہ سگریٹ وغیرہ پینے کی، تو یہ تو میری اس کے بغیر تو ہو نہیں سکتا، تو کیا میں اعتکاف نہ کروں؟ ایسا نہیں۔ اگر آپ تمباکو کھا رہے ہیں، بدبو، دیکھیے ملائکہ مسجد میں ہوتے ہیں، ان کو ایذا ہوتی ہے، اسی وجہ سے پیاز وغیرہ کھا کر مسجد میں آنے سے منع کیا ہے کہ اچھی طریقے سے جو ہے مسواک کر کے آؤ تاکہ ملائکہ کو اذیت نہ ہو، جس سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے ملائکہ کو بھی تکلیف ہوتی ہے، ملائکہ تو ہمہ وقت مسجد میں رہتے ہیں، تو جو ہے ایسا عجیب طریقے کا کوئی وہ نہ کھائے جس سے جو ہے وہ جو ہے کوئی تکلیف ہو دوسرے کو، ورنہ اس تمباکو کھانے کی اجازت دی ہے، کھا سکتے ہیں تمباکو، لیکن ایسا نہیں کہ تمباکو بھی کھا رہے ہیں اور جو گرا بھی رہے ہیں اور مسجد کو بھی ملوث کر رہے ہیں، ایسا نہ کریں۔ رہی بات جو ہے وہ ایسے آدمی کی جس کو بیڑی یا سگریٹ پینے کی عادت ہے تو وہ کیا کرے؟ تو وہ اعتکاف چھوڑے نہیں پہلے تو۔ ایسا آدمی اعتکاف کا نیت رکھتا تو پہلے تو ہے کہ وہ چھوڑے نہیں اعتکاف، کیا کرنا ہے وہ سنیں۔ علماء نے بہت اچھی بات لکھی ہے، بہت بہترین بات۔ دیکھیے ہمارے نفس جو ہے ایسے ہو گئے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں دین بہت مشکل ہے، دین بہت آسان ہے اگر سمجھ کر اس پر عمل کیا جائے تو۔ ایسا آدمی جس کو جو ہے وہ سگریٹ یا بیڑی پینے کی عادت ہے، عادت جس کے بغیر چلے ایسا نہیں ہے، تو پہلے تو یہ کرے کہ رمضان مبارک میں عشرہ آخر آنے سے پہلے جو ہے وہ چھوڑنے کی کوشش کرے، پہلے تو یہ چھوڑنے کی کوشش کرے۔ اب نہیں چھوٹ رہا ہے تو کم کر دے، ایک دن میں جو عادت تھی اسے کم کرتا ہے، اب کم بھی اپنی بساط کے مطابق کر لیا، اب بھی جو ہے وہ کچھ چلے تو نہیں ایسا ہے تو پھر اجازت دی ہے خاص بیڑی اور سگریٹ پینے کے لیے تو باہر نہ جائے، لیکن جو استنجا کے لیے حاجت کے لیے جائے تو وہاں جو ہے وہ جو کیا کہتے ہیں جو تھوڑا بہت جو اتنا کر لے کہ اس کی حالت جو ہے وہ اعتدال پر آ جائے اور بیمار جیسا نہ ہو جائے تو پھر آ جائے وہ۔ ایسا نہیں کہ خاص بیڑی پینے کے لیے جائے 1 2 3 جو ہے پورا معمول روزانہ کا پورا نہ کرے، سمجھ آ رہی بات؟ تھوڑا سا جو ضرورت، جس سے ضرورت ختم ہو جائے کہ بھائی اب چل جائے گا، اب گر نہیں جاؤں گا میں، تو اتنا کر کے آ جائے، تو اس کی گنجائش ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ چھوڑنا نہیں چاہیے اعتکاف کو ایسی اس چیزوں کی وجہ سے۔ جس جگہ معتکف ہے، ایسا نہیں کہ اب نماز ختم ہو گئی تو فوراً اندر گھس گئے اور اس میں ہی رہنا ضروری ہے۔ اعتکاف اتنا بڑا وہ بنایا ہے تو اس میں یہاں بھی جا سکتے ہیں، یہاں بھی ٹھہر سکتے ہیں، یہاں بھی ٹھہر سکتے ہیں، ایسا نہیں اسی میں رہنا ضروری ہے۔ اتنا یہ تو اپنے آپ کو قید کرنے ایسا ہوا، بھائی آپ یہاں آیا، اب ایک جگہ بھی ہوتی ہے یہاں بیٹھے بیٹھے جو ہے اب تھوڑا اکتاہٹ ہو گئے، یہ اس وجہ سے بنایا جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں یکسوئی ہو، اب یہاں تو لوگ آئیں گے جائیں گے، ہمارا توجہ ہم یکسوئی سے اللہ کے ذکر کے اندر تھا، اور خاص وظیفہ اعتکاف کا ہے تلاوت قرآن، اس میں مشغول رہیں، ذہنی یکسوئی رہے، آرام کرنا ہو تو آرام بھی کر سکے، اس کے لیے بنایا جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ اس پر لازم ہے، جیسے نماز ختم ہوئی فوراً اندر سے جاؤ، اب یہاں پر جو ہے آخری بات ہو رہی ہے اور یہاں پر جماعت آئی ہوئی ہے اور یہاں پر بات چل رہی ہے تو اس میں بھی نہ بیٹھے، ایسا نہیں، اس میں بھی بیٹھ سکتے ہیں، درس قرآن کے اندر، درس حدیث کے اندر شرکت کر سکتے ہیں اور پھر اندر جا کر بیٹھ سکتے ہیں، یہاں پوری مسجد، شرعی مسجد کے اندر کہیں بھی جا سکتے ہیں۔ اور ایک بات، مسجد کے اندر ہم معتکف ہیں تو مسجد کے آداب، شور نہ ہو، مسجد ہماری ملوث نہ ہو، مسجد کے اندر کہیں گندگی نہ ہو، ان سب چیزوں کا اہتمام، اور مسجد میں کھانے بیٹھے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ کھا رہے ہیں اور مسجد کی صف گندی کر رہے ہیں، ان سب چیزوں سے خوب بچنا چاہیے۔ مسجد کے اندر کھانے کی اجازت نہیں ہے، معتکف کو دی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اجازت کا فائدہ سب بھی گندی کر رہے ہیں اور کیا ہوا تو کہ بھائی اعتکاف گیا تو اب تو اعتکاف کیا تھا تو اب سب دھلوانی پڑے گی، مسجد والوں کو اس کا اہتمام کرنا پڑے کہ اعتکاف گیا تو وہ سب گندا ہوا ہوگا تو دھلوانا پڑے، پتہ ہی نہیں چلے ابھی جتنا صاف ستھرا ہے 10 دن کے اعتکاف کے بعد بھی اتنا ہی صاف ستھرا ہو، ہم اس کی کوشش کریں، ایسا نہیں کہ گندا کر کے جائیں مسجد کو، تو اس کا بھی اہتمام کرے۔ اور جیسا کہ چپ بیٹھنا بھی مکروہ تحریمی ہے تو اس کے لیے تلاوت قرآن کریم میں زیادہ سے زیادہ اس کا اہتمام کرے، اس کا مشغلہ بنا دے۔ سامان کتنا لاویں اعتکاف کے، اب ایسا نہیں کہ اپنے جاتے ہیں تو بھائی سارا سامان لے کر آگے، حسب ضرورت، کیا ضرورت ہوتی ہے۔ اب ایسا تھوڑی ہے کہ یہاں کوئی آئے گا تو ان کو کپڑے نہیں دے سکتے کہ بھائی نئے کپڑے دھلا گیا، اب 10 جوڑی لا کر رکھی ہے، 10 جوڑی لا کے رکھ لیں، آپ کا بھائی آتا ہے، آپ کا بھائی ابو آتے ہیں تو اب ان کو اپنے کپڑے کی جوڑی دو اور دھلائی ہوئے لے کر آ کے آپ کو دے دیں گے۔ اب میلے کپڑے بھی رکھے ہوئے ہیں، گندگی بھی رکھی ہوئی ہے اور کباڑ کھانا بنا کے رکھا، ایسے نہیں، ایک دو جوڑی رکھ لی اور ایک جوڑی ایسی تیار رکھی تھیلی کے اندر کہ کبھی اب فوری طور پر غسل کرنے کی جانے کی ضرورت پڑے تو ہاتھ ہے ملوث،
ہاتھ ہے ملوث، احترام ہوا، ہاتھ بھی ملوث ہو گئے، اب یہ یہاں ہاتھ لگا رہا ہے، وہاں ہاتھ لگا رہا ہے، وہاں ہاتھ لگا رہا ہے. ارے اللہ کا بندہ تھیلی تیار رکھو، اس کو تھیلی کو لیا اور چلے گئے. ایسی تھیلی ایک تیار رکھو، بس اتنی ایک جوڑی رکھ لی، اس کے علاوہ ایک اور جوڑی رکھ لی، بات ختم ہو گئی. اب ملوث ہاتھ ہو گئے اور مسجد میں لگائے گا تو کیا حالت ہوگی؟ سب جگہ گندی کر دے گا. تو اس سے بچے. خیر یہ موٹے موٹے مسائل تھے اور فضیلت بھی عرض کر دی. فضیلت جو ہے وہ فضائل پاور ملتا ہے، فضیلت ذہن میں ہو تو. اب فضیلت ذہن میں نہ ہو تو 2 دن 3 دن گئے اعتکاف کے، اب جو ہے سب یاد آ رہے ہیں گھر اور گھر کی افطاری اور یہ تو بوجھ پڑے گا. تو اس وقت فضیلت کو ذہن میں سوچو کیا ملے گا. سب سے بڑی بات تو یہ ملے گی کہ لیلۃ القدر کی تلاش سمجھو کیا ہو گئی، کیونکہ آپ 24 گھنٹے عبادت میں ہیں. اور جیسا کہ عرض کیا سب یہی فضیلت کافی ہے، یہی فضیلت کافی ہے. اور ایک مسلمان کے لیے تو یہ فضیلت اس سے بڑھ کر ہے کہ میرے نبی کی سنت کی اتباع میں کر رہا ہوں. میرے نبی نے اہتمام فرمایا ہے، اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کر رہا ہوں. اس کا اپنا لطف ہے، جس کو جتنی نبی سے محبت ہو لطف آئے گا. اس لیے ہمارے اکابر میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری 2 رکعت بیٹھ کر پڑھتے ہیں، تو قاعدہ تو کیا ہے کہ اگر بیٹھ کر 2 رکعت پڑھی ہے تو ثواب آدھا، اور کھڑے کھڑے پڑھی ہے تو ثواب مکمل. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ بیٹھ کر 2 رکعت پڑھی ہے عشاء کے بعد کی، تو وتر سے فارغ ہو کر 2 رکعت، تو ہمارے اکابر بیٹھ کر پڑھتے تھے اور کہتے ہیں کہ ہم نے اتباع سنت کی نیت کی ہے تو امید ہے کہ اس سے زیادہ ثواب ملے گا، سنت کی اتباع. تو خیر یہ موٹے موٹے مسائل تھے جس کو عرض کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں اللہ اپنی رضا جوئی کے لیے اور فضائل کے استحضار کے ساتھ خوب اعتکاف کی ایک ایک گھڑی کو وصول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو ہے گناہوں سے اعتکاف میں جو جیسے کہ میں نے عرض کیا ابن ماجہ شریف کی روایت میں کہ معتکف گناہوں سے بچے. اگر ہم اعتکاف میں بیٹھے ہیں اور گناہوں سے نہیں بچے، یاد رکھیے کہ ہم باہر نکل کر گناہوں سے بچ بھی نہیں سکتے کبھی، اس کی ناقدری ہوگی. اب اعتکاف میں بیٹھے ہیں اور یوٹیوب چلا رہے ہیں، اعتکاف میں بیٹھے ہیں اور ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اعتکاف میں بیٹھے ہیں یوٹیوب چلا رہے ہیں، نامحرموں پر نگاہ پڑ رہی ہے. تو جو اللہ کے گھر میں آخری عشرے کے اندر اعتکاف میں بیٹھ کر بھی گناہ کر رہا، اب وہ باہر جا کر بچ نہیں سکتا چاہے کتنا بھی کچھ بھی کر لے، کیونکہ تم نے ناقدری کی ہے، ناقدری. اس لیے اگر بہتر ہو تو جو بڑا فون ہے اس کو رکھ کر ہے، چھوٹے فون سے کام چلتا ہے، چھوٹے فون سے کام چل رہا ہے تو بڑا فون نہ لے کر آئے بھائی. بڑا فون کے اندر قرآن شریف پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں، بڑا فون کے اندر قرآن شریف پڑھنا ناجائز نہیں ہے، لیکن وہ عکس ہے، عکس. حقیقی قرآن شریف کی برکت الگ ہے، وہ ضرورت لوگ سفر میں ہے جو بہرحال. تو فون ہماری تنہائی کو ختم کر دے گا. ہمارے ساتھ فون ہے، سمجھ لو ہمارے ساتھ ہزاروں لوگ جڑے ہوئے ہیں، ہمارے گروپ کے جو لوگ دوست سب جڑے ہوئے ہیں، سب اعتکاف میں ساتھ میں ہی بیٹھے ہیں، تو پھر باتیں کتنی ہوگی. اس کو سائیڈ میں ہی رکھ کر آئے، سادہ فون سے کام چلائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کہی سنی گزارشات پر سب سے پہلے میں سب سے زیادہ عمل کا محتاج ہوں، مجھے ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو اللہ نے توفیق عطا فرمائی، اعتکاف کا جو نیت کی اللہ تعالیٰ نے دل میں اللہ ہی نے ڈالی ہے، اللہ اس کو آسانی کے ساتھ عافیت کے ساتھ وصول کرنے کی ایک ایک گھڑی کو جو ہے وہ کام میں لانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.